بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی بہترین ون لائن خبریں سننے سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں تاکہ یہ چینل چلتا رہے۔ شکریہ۔ انڈیا میں پاکستان کے حق میں نعرے لگانے پر 10 افراد گرفتار۔ بی جے پی کے دباؤ پر پولیس نے ان افراد کو گرفتار کیا۔ بھارت کے افغانستان سے اچھے تعلقات پر اعتراض نہیں پاکستان۔ افغانستان میں ہماری توجہ کسی ایک گروپ پر نہیں ہے۔ مائیکروسافٹ کا ایکس باکس میں نئے گیمز کا اضافہ۔ مائیکروسافٹ نے ایکس باکس کے لیے سسپینس اور ایڈونچر سے بھرپور نئے گیمز متعارف کروا دیے۔ ڈائٹنگ کے لیے صحت بخش سمجھے جانے والے نقصان دہ مشروب۔ وزن میں کمی کے خواہشمند زیادہ تر افراد ٹھوس غذا چھوڑ کر مائع غذا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں 9 وکٹوں پر 302 رنز بنا کر اننگز ڈکلیئر کر دی۔ فواد عالم نے 124 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ یورپ نے اپنے شہریوں کو کابل سے نکالنے کے لیے پی آئی اے سے مدد مانگ لی۔ کابل ایئرپورٹ پر یورپی یونین کے 420 ملازمین اور ان کے بچے پھنسے ہوئے ہیں۔ خط کا متن۔ انڈیا کشمیریوں کے خلاف افغان سرزمین استعمال نہ کرے۔ گلبدین حکمت یار۔ بھارت کو افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ پاکستان اور ترکی کا صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ڈرامہ بنانے کا اعلان۔ ڈرامہ کی شوٹنگ ترکی میں ہوگی جس میں دونوں ممالک کے اداکاروں کو شامل کیا جائے گا اور اس کے 3 سیزن پیش کیے جائیں گے۔ امریکہ کا افغانستان سے انخلاء احمقانہ اقدام ہے۔ سابق وزیر اعظم ٹونی بلیر۔ امریکہ نے طالبان سے مذاکرات اور اہلکاروں کے انخلاء کے عمل میں برطانیہ کو اندھیرے میں رکھا۔ طالبان کا ملک بھر کے اسکول اور کالجز کھولنے کا اشارہ۔ آئندہ چند روز میں 20 صوبائی گورنر اور بیوروکریٹ سے بھی ملاقات کریں گے۔ 90 کی دہائی کی صورتحال سے بچنے کے لیے افغانستان کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ پاکستان۔ افغانستان کی تعمیر نو اور افغانوں کی معاشی معاونت کے لیے عالمی برادری کو آگے بڑھ کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ او آئی سی کا افغان عوام سے یکجہتی اور سلامتی اور ترقی کے لیے مدد کے عزم کا اظہار۔ سعودی عرب کی میزبانی میں 57 مسلم ممالک کی تنظیم او آئی سی کا اجلاس جدہ میں منعقد کیا گیا۔ امریکہ میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ 10 افراد ہلاک، 30 افراد لاپتہ ہیں جبکہ 10 سے زائد زخمی ہیں۔ امریکی شہری کابل ایئرپورٹ کی طرف نہ جائیں۔ امریکی حکومت نے افغانستان میں موجود اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ کابل ایئرپورٹ کی جانب سے جانے سے اجتناب برتیں۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے ملک میں ڈیلٹا کورونا کے مزید 35 نئے کیسز سامنے آنے پر لاک ڈاؤن میں توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ افغانستان سے ایک ہفتے میں 30,300 امریکیوں کا انخلاء۔ طالبان کے کابل پر کنٹرول کے بعد امریکہ نے اب تک 30,300 افراد کو فوجی اور دیگر پروازوں کے ذریعے افغانستان سے نکال لیا ہے۔ طالبان کی پالیسی واضح نہیں ہے، کنفیوژن ہے، برقع پہنائیں یا عبایا۔ افغانستان میں لوگوں نے کہا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ طالبان کی کیا پالیسی ہے۔ طالبان کی حمایت میں بیان دینے پر معروف شاعر منور رانا کے خلاف مقدمہ درج۔
معروف شاعر منور رانا کو طالبان کی حمایت میں بیان دینا اور اس کا موازنہ رامائن کے مصنف سے کرنا مہنگا پڑ گیا۔ افغانستان میں فتح پاکستان کی کامیابی، بھارت کی شکست تصور۔ سابق بھارتی آرمی چیف۔ بھارتی فوج کے سابق سربراہ ریٹائرڈ جنرل شنکر رائے چودھری نے کہا ہے کہ حکومت کو کشمیر میں لوگوں سے روابط بڑھانے اور ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارتی ریاستوں میں مقیم کشمیریوں کے خلاف تشدد کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ ہماچل پردیش میں انتہا پسند ہندوؤں کا کشمیری ٹرک ڈرائیور کنڈکٹر پر بدترین تشدد۔ کابل ایئرپورٹ پر افراتفری، بھگدڑ اور پیاس سے 10 افغان جاں بحق۔ کابل کے ہوائی اڈے میں زبردستی داخل ہونے پر بھگدڑ پیاس سے افراتفری پھیلنے کے نتیجے میں 10 افغان شہری مارے گئے۔ امریکی سیکیورٹی الرٹ میں کہا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر افغانستان کابل ایئرپورٹ پر حملہ ہو سکتا ہے، لہذا صرف ان امریکیوں کو سفر کرنا چاہیے جنہیں انفرادی طور پر وہاں جانے کو کہا گیا ہے۔ اجیت ڈوول کی بھونڈی حکمت عملی نے بھارت کو رسوا کر دیا۔ بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول کی افغانستان کے حوالے سے چکنی چپڑی باتیں اور بھونڈی حکمت عملی بھارت کی رسوائی کی وجہ بن گئی۔ انڈین مشیر کے افغان نیشنل آرمی کے حوالے سے دعوے سمندری جھاگ نکلے۔ بابری مسجد کی شہادت میں کلیدی کردار ادا کرنے والے اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ جہنم واصل ہو گئے۔ انہیں بھارتی مسلمانوں کے خلاف جرائم کے متعدد مقامات پر نامزد کیا گیا، مگر کبھی انہیں 1 منٹ کے لیے بھی سزا نہیں دی گئی۔ عالمی ادارہ برائے خوراک نے کہا ہے کہ افغانستان میں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے، پاکستان افغانستان میں تمام دھڑوں کی حکومت چاہتا ہے۔ پاکستان۔ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں دنیا کی سب سے بڑی فوجی شکست ہوئی ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ برے طرح ناکام ہوئی ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ انہوں نے کابل میں میڈیا کے مسائل کے معاملے پر ایک کمیٹی بنا دی ہے۔ مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی کی تقریب کے دوران ہوٹل کے باہر احتجاج کیا گیا۔ طالبان نے کابل ایئرپورٹ کے ارد گرد افراتفری کے ماحول پر مزید سخت احکامات نافذ کر دیے، جس کی وجہ سے ایئرپورٹ کے مرکزی دروازوں کے باہر باقاعدہ قطاریں لگ گئیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔